بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ ناظرین، حضرت خواجہ ابراہیم بن آدم علیہ السلام نہایت پرہیزگار، منتقی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے تھے۔ یہ ولی تھے، ان کا اخلاق نہایت عمدہ تھا۔ انہوں نے کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا تھا، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ گویا کوئی آپ سے بدتمیزی بھی کرتا تو آپ چپ چاپ صبر و تحمل کے ساتھ اسے بھی برداشت کر لیتے تھے، کبھی کسی کو جواب نہ دیتے تھے۔ آپ کا اخلاق نہایت عمدہ اخلاق تھا، آپ کی اخلاق کی کوئی مثال نہ تھی۔ آج میں ان کے اخلاق کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ راستے میں چلتے جا رہے تھے۔ اب جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک نوجوان سوار تھا۔ وہ بھاگتا ہوا نشے میں دھن تھا، شرابی تھا۔ وہ جیسے ہی آپ کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایک کوڑا مارا اور کہنے لگا کہ یہ شراب کا مٹکا اٹھاؤ اور اٹھا کر میرے گھر پہنچا دو۔ وہ شخص، وہ شرابی شراب میں دھن تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے نہایت صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے وہ شراب کا مٹکا اٹھایا اور اٹھا کر اس شرابی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور چلتے چلتے اس شرابی کے گھر تک پہنچ گئے اور وہ مٹکا اس کے گھر میں پہنچا دیا۔ آپ نے کیا دیکھا کہ اس شرابی شخص کے گھر میں ایک گانے والا بھی موجود تھا، جو کہ ایک ساز بجا رہا تھا، سرنگی بجا رہا تھا۔ اس شرابی شخص نے اس سے وہ ساز لیا اور لے کر زور سے حضرت خواجہ ابراہیم بن آدم علیہ السلام کے سر پر دے مارا۔ اس قدر آپ کے سر پر چوٹ آئی کہ آپ کے سر سے خون نکلنے لگا، آپ کے کپڑے خون سے لت پت ہو گئے اور اس گانے والے کا ساز بھی ٹوٹ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اف تک نہ کی، آپ چپ چاپ وہاں سے باہر نکل گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ دریائے دجالہ پر پہنچے۔ وہاں جا کر آپ نے اپنے کپڑے صاف کیے اور وہاں جا کے رحمت اللہ علیہ نے اپنے کپڑے اور سر کو دھویا۔ ناظرین، درویش کی شان نرالی ہوتی ہے اور ان کی سوچ بھی دنیا سے مختلف ہوتی ہے اور ان کا انداز بھی، سبحان اللہ۔ آپ نے وہاں پہنچ کر اپنا سر دھویا، اپنے کپڑوں کو دھویا اور آپ علیہ السلام کو اپنے سر کی بالکل بھی فکر نہ تھی۔ آپ کو فکر تھی تو یہ فکر تھی کہ اس گانے والے کا ساز ٹوٹ گیا، وہ اس سے پیسے کماتا ہوگا، میری وجہ سے اس کا ساز ٹوٹ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے کہ اس کے لیے کچھ بندوبست کیا جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ گھر گئے۔ گھر میں جا کر اپنا ایک جان نماز بازار میں بیچ دیا۔ اسے بیچ کر اس نوجوان کے گھر گئے جو شرابی تھا۔ اس کے گھر آ کر آپ نے کہا کہ آپ نے جب مجھے میرے سر پر وہ سرنگی، وہ ساز مارا تھا تو اس کے بدلے میں آپ کے ہاتھ پر کوئی چوٹ تو نہیں آئی کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور بدلے میں یہ شکرانہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آدھی رقم آپ نے اسے دے دی تو وہ شرابی حیران ہو گیا اور شرمندہ ہو گیا اور وہ شرابی آپ علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنے سر سے پگڑی اتاری اور آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور آپ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت لے لی۔ آپ علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا۔ پھر آپ اس گانے والے کے گھر جا پہنچے، پھر اس سے کہا کہ میرے سر کی وجہ سے آپ کا ساز ٹوٹ گیا ہے، میں اس پر نہایت شرمندہ ہوں اور یہ رقم آپ کے لیے لایا ہوں، آپ اس سے اپنا ٹوٹا ہوا سامان خرید لیجئے۔ وہ شخص بھی حیران رہ گیا اور آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ تو ناظرین، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ ناظرین، مومن تو اپنے اخلاق سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مومن کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اخلاق سے لگے کہ وہ مومن ہے، نہ کہ اسے خود منہ سے زبان سے بتائے۔ ضرورت پڑے تو بتائیں کہ میں مومن ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
ہے کہ وہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔